ٹرمپ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے ایرانی جو ہیں وہ تہران شہر کو خالی کر دیں. دیکھیں حامد، صدر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اس کو تو پہلے کلیئرلی ہمیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ ایران شوڈ کمپلیٹلی گیو اپ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ معاہدے کی تلاش میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات چاہتے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنڈر چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا ایران کے لیے سسٹین کرنا؟ آج وہ تہران خالی کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ امریکہ کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ اور جو اسرائیل ہے یہ ایک ہی، آپ سمجھیں ایک ہی ملک ہے. خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر، اس کی دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ایک جانب اکھنڈ بھارت ہے، ان کا ایک منصوبہ ہے، اور ایک جانب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور ان کے اپنے یعنی کہ بھارت اور اسرائیل کے جو پلانز ہیں ان کے تحت ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. تو افیکٹو تو ہم بھی آگے ہوں گے اگر ہم خاموش بیٹھے رہے. بحث ہو رہی ہے کہ G7 کا جو اجلاس ہے اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ اسرائیل کے حق میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا وارننگ دی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آل آف تہران شوڈ ایویکویٹ امیڈیٹلی. وہ چاہتے ہیں کہ بس ایران ہتھیار ڈال دے، کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکویٹ کر جائیں، چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں، چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کو یہ آرڈر کر دیا ہے کہ 300,000 ایرانیز فوری طور پر ایویکویٹ کر جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا وارننگ دی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آل آف تہران شوڈ ایویکویٹ امیڈیٹلی، کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکویٹ کر جائیں، چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں، چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے یہ شو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد دنیا کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے. دیکھیے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑا سٹیپ لینے جا رہا ہے، اسرائیل ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے. اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے، خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں. یعنی نیتن یاہو خامنائی کو مارنے جا رہا ہے. اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دن سے اپنے شوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کو مار دیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے حماس کے جو لیڈر تھے، جس میں اسماعیل ہنیہ اور بہت سارے نام، ان کو مارا گیا. اور وہ چاہے بنکرز میں جا کے چھپے، چاہے وہ بہت اندر زمین کے اندر دھس گئے کہیں پر جا کر، لیکن پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. اب کیونکہ ایران نے اتنے بڑے حملے کیے ہیں، ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پر، وہ اتنے بڑے اٹیکس ہیں کہ اس سے وہاں پر کافی تباہی ہوئی ہے. دیکھیں، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سروے آیا، سروے کہہ لیں، رپورٹ آئی، رپورٹ کہیں گے اس کو. اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک اسمال آرمی کے ساتھ، یا ایک اتنی بڑی طاقت نہیں جتنی کہ ایک مڈل ایسٹ پورا ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ایسے میں بہت ہی ایک پریسائز اٹیکس کیے گئے ہیں، اور ٹیکنالوجی جو ہے اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک اکیلے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ ایویکویٹ کر جائیں فوری طور پر. میں آپ کو ایگزیکٹلی اگر آپ کو بتاؤں نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. جیسے 300,000 تو کہے ہیں نیتن یاہو نے، اسرائیل نے، کہ فوراً وہاں سے نکل جائیں. اچھا، جو تہران کی سڑکیں ہیں، جو راستے ہیں، ان کی جو اس وقت نقشے سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جام ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اور یہ سچویشن ابھی نہیں بلکہ کئی دن سے. لیکن اب جب کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی کہ امریکہ کا صدر پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر آپ نکل جائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 سمٹ سے ایک دن پہلے اٹھ گئے اور بھاگم بھاگ واپس واشنگٹن ڈی سی پہنچے ہیں. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے
کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، اور جو اسرائیل ہے اس نے یہ دھمکی دے دی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب ایک تو یہ بات کہ میں نے کہا کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے اوپر حملہ کرے، اس کو مار دے۔ دوسری ایک اور بڑی اس کے اندر جو سٹیپ لیا جا سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز وہاں پر چلا دے کہ جس سے بہت بڑی تباہی ہو جائے ایران کی تباہ۔ دیکھیں اس میں تو نیوکلیئر ہی رہ جاتا ہے نا، مجھے لگتا نہیں کہ اسرائیل ایسا کچھ جو ہے وہ کرے گا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دیکھ لیں اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور خبر وہ یہ کہ آیت اللہ خامنئی کو اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اس سے پہلے ہی نیوکلیئر چلا دو یا اس کی دھمکی دے دو، تم نیوکلیئر کی دھمکی دے دو، کیونکہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، ان کو پتا چل گیا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ذرا تھوڑا ریسٹرینٹ کریں، ایران کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی وہ جو بھی کر لے کیا کر لے گا، لیکن پھر بھی اتنے بڑے حملے جو اسرائیل پہ ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ تختیہ تختہ، کیونکہ خامنئی کو یہ تو پتا چل گیا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں اسے، وہ نہیں بچ پائے گا خامنئی، مجھے لگتا ہے کہ یہ پتا چل گیا ہے، تبھی اتنے بڑے بڑے حملے کیے گئے کہ چلو جی مرنے سے پہلے یا کچھ جو ہونا ہے اب تو تختیہ تختہ ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے گا۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سیز فائر کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو پریزیڈنٹ میکرون ہیں ان کی طرف سے ایک بات کی گئی ہے، اور جو G7 کی سمٹ تھی اس دوران پریزیڈنٹ میکرون نے یہ کہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ سیز فائر کروائے، اور کوئی ایسی آفر کی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں، اگلے چند گھنٹوں میں، دنوں میں جو نہیں اگلے چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ یہ چلے کہ امریکہ نے جو ہے کوئی ایسی آفر کی ہے دونوں کنٹریز کو، جیسے کہ امریکہ نے انڈیا یا امریکہ کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں آفر کر رہا ہوں کہ ٹریڈ جو ہے ہم آپ کے ساتھ بہت بڑی ٹریڈ کریں گے، آپ یہ جنگ بند کریں، ویسے ہی کوئی جو ہے وہ آفر اس کو کر رہے ہیں، اسرائیل کو انہوں نے کی ہے اور ایران کو۔ تو وہ جو بھاگم بھاگ ایک دن پہلے ہی G7 سمٹ چھوڑ کر امریکہ واپس پہنچے ہیں